सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो दो सींग होते थे और वो दो सींग उसकी रोजी भी थी। वो दो सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही दो सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन दो सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन दो सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़ाती फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ौक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात हैं, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें जबान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था।
اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا. وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں دو دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے. انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے. اب تو یہ بات کر مجھ سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں. اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا. اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر. سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی. اتنی موتیں، جانوروں کی، انسانوں کی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک تار بناتا ہوں، ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. اور اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی. کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا. اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا
کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وکلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہیں اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے۔ وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر۔ ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ اللہ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے۔ کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا، مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر۔ اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا۔ دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں۔ فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے، اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر مولا اس کی تدبیریں، یہ میں نے ایک درس میں یاد ہے، پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے۔ تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں۔ اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم، اور اللہ کے نام میں طاقت۔ اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے اللہ کے ماننے والوں کے نام ہیں۔ سوچیں
یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے، خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے۔ وہ خدر بننے والا بندہ کہنے لگا، مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگوں والا میرے پاس آیا، جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں۔ کہا پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی۔ میں نے پیسے لے لیے، پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا، میں تو سبق پڑھتا رہا۔ کر 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے لگا پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے؟ اندر تو آگ لگی تھی نا، کوئی لگی تھی اندر۔ کہا پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لیں۔ میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں، مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں گا کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے، میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پورے ہیں۔ کہ نہیں زبردستی دے کے چلا گیا۔ کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا تھا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا اور مجھے سبق یاد ہو گیا۔ کہا کہ اگلے دن پھر آیا، کہنے لگا تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہ خدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن۔ تو کیا پڑھتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا۔ میں کہ جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں۔ میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا۔ مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے۔ تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے اور دفن کی جگہ نہیں ہوگے، اور تجھے برباد کر دوں گا، چھوڑ دے جو پڑھنا۔ میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا، پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا ہے، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ ذرا پڑھ، اب دبا کے پڑھ۔ کہا کہ انہوں نے، میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلی دی، توجہ دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے، ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا، پھر آیا، آتے ہی پاؤں پڑ گیا، معاف کر دے، تیرے پاس کچھ ہے، میرا سب عمل سلب ہو گیا ہے، میرے سینگ ہیں بیکار ہو گئے ہیں، میں جس کے لیے کرتا ہوں الٹا میرے اوپر پڑتا ہے، میری 2 موتیں واقع ہو چکی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دن رات سکون نہیں ہے، جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں۔ اور اس کا کہا مجھے دکھائے، باقاعدہ نشان دکھائے، بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے، مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے، کہ معاف کر دیں مجھے۔ تاکہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں،
वो मियाँ साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था। पढ़ क्या क्या बताया था? कह बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियाँ साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था? उन्होंने कहा ये पढ़ता हूं, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था। क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे। हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है। मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिस पे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को दो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी, और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया। अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे, मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा। तू ऐसा कर, कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले आ, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रूढ़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तो कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे, और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो किस पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग हैं, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था। माफ कर दें, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ। कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं, पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहें, पेशाब में क्या रहें? तरबतर रहें, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहें। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया, जो उसने कहा सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से, अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निजाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में। और फरमाया बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की,
تو کہنے لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اسے بتائیے آپ بتا سکتے؟ میں ہاں بتا دیتا ہوں، میں نے اسے اصحاب کہف کے نام بتائے ہیں۔ اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو، اصحاب کہف کے نام پڑھ، اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ دے، نفل، تسبیح، درود، قرآن پڑھتے ہیں ان کا ہدیہ دے، کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو ہدیہ دے، کوئی کھانا کسی مستحقین غربا کو کھلا اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے، کوئی مالی صدقہ کر، کسی کی خدمت کر اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے۔ عمل تیرا طاقتور ہوگا، عمل تیرا تیز ہوگا، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں کمال ہوگا۔ کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر، کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت اس کا ایسا آیا، اللہ نے جو اس کو بدلا، ایک وقت آیا، مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ 5,000 10,000 20,000 درود پڑھتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا۔